اب آئیے دوسری حدیث مبارکہ انبیاء علیہ السلام پر فضیلت اور ختم نبوت. انبیاء علیہ السلام پر فضیلت اور ختم نبوت. اس حدیث مبارکہ کو امام مسلم نے مسلم شریف کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 119 پر درج فرمایا، اور اس حدیث کو بھی روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فضلت علی الانبیاء بست اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی المغانم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الى الخلق کافتا وختم بی النبیون صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول مکرم شفیع معظم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ فضلت علی الانبیاء بست، 6 چیزوں کی بنیاد پر مجھے تمام انبیاء علیہ السلام پر فضیلت دی گئی. مطلب کیا کہ وہ 6 چیزیں صرف مجھے ہی عطا کی گئی، میرے سوا کسی اور پیغمبر، کسی اور رسول، کسی اور نبی کو نہیں عطا کی گئی. قرآن مجید برہان رشید کے اندر رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، سارے رسول رسالت میں برابر ہیں مگر درجات میں فرق ضرور ہے. تو اس بنیاد پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میرے رب نے مجھے 6 چیزیں ایسی دی ہیں، اور یہ 6 آخری حد نہیں ہے بلکہ اور بھی ایسے فضائل ہیں کہ جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں اور کسی اور میں نہیں. بلکہ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خصوصیات کا ذکر کیا جائے تو بہت ساری ایسی خصوصیات ہیں کہ جو دیگر انبیاء کرام علیہ السلام میں موجود نہیں، آپ علیہ السلام میں موجود ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خصوصی طور پر رب کریم نے مجھے 6 چیزیں ایسی عطا فرمائی ہیں کہ یہ 6 چیزیں صرف میرے ہی اندر موجود ہیں، میرے سوا کسی اور پیغمبر کے اندر موجود نہیں ہیں. تو وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اعطیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات دیے گئے. مجھے پہلے نمبر پر فرمایا، پہلے نمبر پر جوامع الکلمات، جوامع الکلمات فرمایا کہ جامع کلمات مجھے عطا کیے گئے. مجھے میرے رب نے گفتگو کا جو انداز دیا ہے وہ بھی تمام انبیاء سے مختلف ہے، یعنی سب سے فضیلت والا ہے. اور حالانکہ ہر نبی کی نبوت کی امتیازی شان خطابت ہے کہ انبیاء اپنے وقت کے سب سے بہترین خطیب بھی ہوتے تھے، چونکہ انہوں نے مجمع عام کو سمجھانا ہوتا تھا اور لوگوں تک بات کو پہنچانا ہوتا تھا. اگر زبان صحیح نہ چلتی ہو اور معافی ضمیر صحیح بیان نہ ہو سکتا ہو تو پھر نبوت کی ڈیوٹی پوری نہیں ہو سکتی. اس واسطے تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے تکلم اور نطق کی بہترین صلاحیتیں عطا فرما رکھی تھی. لیکن ان سب میں سے جن کو نرالی خطابت عطا فرمائی ہے وہ حضرت آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے میرے رب نے منفرد انداز گفتگو عطا فرمایا ہے کہ میں جامع کلمات بولتا ہوں. مطلب کیا ہے؟ فرمایا میں بولوں تو لفظ تھوڑے ہوتے ہیں مگر ان کے معنی کا سمندر تلاطم میں موجود ہوتا ہے. فرمایا الفاظ کم ہوتے ہیں، الفاظ تھوڑے ہوتے ہیں لیکن ان کے معنی کا جو سمندر ہے تلاطم میں ہوتا ہے اور دور دور تک
ان کے معانی کا سلسلہ پھیل جاتا ہے۔ میرے رب نے مجھے تھوڑے وقت میں زیادہ فائدہ پہنچانے والی گفتگو عطا فرمائی ہے۔ میرے رب نے مجھے تھوڑے وقت میں زیادہ فائدہ پہنچانے والی گفتگو کا طریقہ عطا فرمایا ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، اب پہلے نمبر پر آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے جو 6 چیزوں میں سے پہلی چیز دی ہے کہ وہ جامع کلمات ہیں، یعنی اس انداز سے میں گفتگو کرتا ہوں، نزدیک والے بھی سنتے ہیں، دور والے بھی سنتے ہیں۔ فرمایا جس طریقے سے نزدیک والوں کو میری گفتگو کی سمجھ آتی ہے ایسے ہی دور والوں کو بھی سمجھ آتی ہے۔ اور فرمایا کہیں یہ ذہن میں نہ رہے کہ الفاظ تھوڑے ہوں ان کا معنی بھی تھوڑے ہوں گے، نہیں، بلکہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ الفاظ میری گفتگو کے تھوڑے ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر معانی کا سمندر موجود ہوتا ہے، یعنی اتنا ذخیرہ اس کے اندر علم کا موجود ہے کہ وہ دور دراز تک اس کے معانی کا سمندر جو ہے وہ پھیلتا چلا جاتا ہے اور ہر ایک اس سے مستفیض ہو رہا ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نصرت بالرعب، فرمایا میری رعب سے مدد کی گئی ہے۔ میری دوسری خصوصیت جو میرے رب نے مجھے عطا کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے میری مدد رعب سے کی ہے۔ مجھے جا کے اپنے دشمنوں کو مار کے منوانا نہیں پڑتا، بلکہ میری تلوار مجھے اپنی تلوار ان کی گردن پر رکھ کے منوانا نہیں پڑتا، بلکہ فرمایا کہ میں جہاں بھی بیٹھا ہوتا ہوں، میں دور ہوں، میرا دشمن مجھ سے 1 میل کے فاصلے پہ دور ہو یا 1 مہینے کی مسافت پر دور ہو، تو جس طریقے سے میرا رعب قریب والے پر ہوتا ہے ایسے ہی رعب میرا دشمن پر بھی ہوتا ہے۔ مجھے مار کے ان کے اندر اپنے ڈر کو جو ہے نہیں بٹھایا جاتا، مار کر اپنی بات نہیں منوانی پڑتی، بلکہ اللہ رب العالمین نے رعب کے ذریعے سے میری مدد فرمائی ہے۔ مسیرتا شہرن، 1 مہینہ دور بیٹھا ہوا میرا دشمن یوں کانپتا ہے جیسے میری تلوار کے نیچے آ چکا ہو۔ رب ذوالجلال نے مجھے منفرد رعب عطا فرمایا ہے کہ میرے رعب کی دھاک بیٹھ گئی ہے، دور دور تک میرا رعب چلتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے میری مدد رعب سے فرما دی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اب اس میں دیکھیں دوسری صفت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے جو عطا فرمائی ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا رعب ہے۔ رعب کے ذریعے سے، یعنی آپ کا رعب اتنا تھا جب آپ کسی دشمن کے سامنے جاتے تو دشمن کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ آپ سے جو ہے وہ کلام کر سکے، وہ یوں تھر تھر کانپنے لگ جاتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رعب عطا فرمایا تھا۔ تیسری صفت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں احلت لی المغانم، میرے لیے غنیمتیں حلال کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے غنیمتیں حلال کر دی۔ پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں ہوتا تھا، اس کو اکٹھا کرتے تھے، آگ آتی تھی اور اسے جلا جاتی تھی، یہ اس کا مصرف تھا، یعنی اس مال غنیمت کا مصرف یہی تھا کہ آگ آئے اسے جلا کر چلی جائے، جب اسے جلا دیتی تو لوگ سمجھتے کہ یہ مقبول ہو گیا ہے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لیے غنیمت حلال ہے، کافروں سے لڑیں گے، جو مال آئے گا اس کو تقسیم کیا جائے گا، اس کے باقاعدہ حصے بنا دیے جائیں گے، اتنا مال بیت المال کا ہے، اتنا فلاں کا ہے، اتنا فلاں کا ہے۔ سرکار نے فرمایا رب نے مجھے یہ شان دی ہے، میرے رب نے غنیمتوں کو میرے لیے حلال فرما دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اب دیکھیں پہلے کیا ہوتا، اگر کفار سے جنگیں لڑی جاتی، کوئی مال ہاتھ لگ جاتا، وہ مال غنیمت کہلاتا ہے۔ اب اسے کیا ہوتا تھا، ایک جگہ جمع کر کے اس کو آگ لگا دی جاتی تھی، اگر آگ نے اسے جلا دیا تو وہ سمجھتے کہ بس یہ مال اللہ کے ہاں مقبول ہو گیا ہے، اگر آگ نہ جلاتی تو سمجھتے یہ مقبول نہیں ہے۔
یہی معاملہ قربانی کا بھی رہا ہے۔ بہرحال تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مال غنیمت کو میری امت کے لیے میرے لیے حلال قرار دیا گیا ہے، اب اس میں سے اتنا حصہ مال غنیمت کا بیت المال کو جائے گا، اتنا فلاں کے حصے میں، اتنا فلاں کے حصے میں آئے گا۔ اب یہ تیسری صفت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیان فرمائی۔ چوتھے نمبر پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ چوتھی صفت جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، فرمایا کہ چوتھی صفت جو ہے میرے لیے زمین کو مسجد اور طہور بنا دیا گیا ہے، یعنی میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا، جہاں بھی میرے امتی کا جی چاہے گا یہ نہیں ہوگا کہ اس پر پابندی ہو کہ تم 1000 میل سفر کر کے مسجد میں پہنچو تو پھر تمہارا سجدہ مقبول ہوگا۔ فرمایا نہیں، یعنی ہم نے جب سے قدم رکھا ہے ساری زمین مسجد بن گئی ہے، پاک ہو گئی ہے اور طہور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین خود بھی پاک ہے اور دوسرے کو پاک کرنے والی بھی ہے۔ اگر تمہیں پانی نہ ملے اور وضو یا غسل کی حاجت ہو تو فرمایا تم اس پر ہاتھ مار کر چہرے پر مل لینا، اور اگر پانی میسر نہ آئے اور تمہیں کہیں سے پانی نہ مل رہا ہو تو پھر فرمایا اگر نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو میرے امتی کے لیے رب العالمین نے زمین کو مسجد بنا دیا ہے اور طہور بنا دیا ہے، یعنی ایسی طہور بنایا کہ وہ دوسرے کو پاک کرنے والی بھی ہے۔ اب دیکھیں کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا جس جگہ پر میرا امتی موجود ہے اگر اسے پانی میسر نہیں آتا اب کیا کرے گا، اسی مٹی پر اپنا ہاتھ مار کر وہ تیمم کر لے گا، تیمم کرنے سے وہ مٹی اس میرے امتی کو پاک کر دے گی، اب وہ پاک ہو کر وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا یہ چوتھی صفت رب العالمین نے مجھے عطا کی ہے، مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی۔ اب آئیے پانچویں صفت، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافۃ، فرمایا مجھے ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہے، میں سب کا نبی ہوں۔ باقی پیغمبر ایک قوم کے لیے ہوتے تھے اور میں صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ جمیع خلق کا اور مخلوق کا نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اب دیکھیں جمیع خلق اور جمیع مخلوق، جتنی بھی مخلوق ہے کائنات کے اندر، چرند پرند ہیں، وہ جناب جمادات ہیں، نباتات ہیں، زمین و آسمان کی مخلوق ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سابقہ نبی اپنی ایک امت کے لیے، ایک قوم کے لیے، ایک قبیلے کے لیے، ایک ڈویژن کے لیے، ایک ملک کے لیے نبی بنا کر بھیجے جاتے تھے، لیکن رب العالمین نے مجھے پانچویں صفت یہ عطا فرمائی ارسلت الی الخلق کافۃ، فرمایا کہ میں ایک ڈویژن کے لیے نہیں، ایک ملک کے لیے نہیں، ایک قبیلے کے لیے نہیں، ایک علاقے کے لیے نہیں، بلکہ فرمایا میں پوری کائنات کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اب اس میں جو ہے چرند پرند بھی ہیں، ان کا بھی میں نبی ہوں، میں جو ہے باہر و بر کا بھی نبی ہوں، میں آسمان والوں کا بھی نبی ہوں، زمین والوں کا بھی نبی ہوں۔ فرمایا پوری مخلوق کے لیے رب العالمین نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اب چھٹی صفت جو ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، مجھے نبیوں کا خاتم بنایا گیا ہے، رب کائنات نے مجھے نبی آخر الزماں بنایا ہے، جبکہ سابقہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے ہیں ان کو کسی کو بھی اللہ رب العالمین نے یہ صفت عطا نہیں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ختم نبوت کا تاج پہنایا ہے، مجھ پہ نبوت کا سلسلہ آگے مجھ پہ سلسلہ نبوت آ کے بند ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے خاتم النبیین بنایا ہے۔ اب گرامی قدر حضرات، اب اس دوسری حدیث میں
جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 صفات کا ذکر ہوا، اس سے بھی بالکل مسئلہ ختم نبوت واضح طور پر نکھر کر سامنے آ گیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے نبی آخر الزماں بنا کر بھیجا ہے۔ تو اب اس پر کسی کو کسی طرح کا کوئی تعصب نہیں لینا چاہیے، بلکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ یہ ہماری رہنمائی فرما رہی ہے کہ ہمیں ہر طرح کے تعصب سے بالا تر ہو کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزماں مان لینا چاہیے۔ تو بالخصوص میں ان مرزائیوں سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ہمارا آپ پر کوئی جو ہے ذاتیات کا کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہم آپ کی اصلاح چاہتے ہیں۔ تو میرے بھائی دیکھو، دنیا یہ مختصر پیریڈ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو تھا وہ انگریز کا لگایا ہوا ایک پودا ہے، آپ سب سمجھتے ہیں، اور اس کے کفریہ عقائد ہم سلسلہ نمبر 1 میں پارٹ نمبر 1 میں بیان کر چکے ہیں، آپ وہاں انہیں سماعت کر سکتے ہیں، اور انہی کے کتابوں سے ہم نے جو ہے واضح کر کے آپ کو بتلائے ہیں۔ تو میری گزارش یہی ہے کہ آپ تعصب سے بالا تر ہو کر قرآن و سنت کو پڑھیے اور پھر راہ ہدایت کی طرف آئیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔ ہمارا مشن یہی ہے کہ آپ کی اصلاح کرنا۔